خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عشر کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جو عوام الناس کو اکثر درپیش رہتا ہے، وہ بھی جاننا بڑی اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ آج کل زمین کی کھیتی باڑی کے اوپر بہت زیادہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، کھادیں ڈالی جاتی ہیں، سپرے اور دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، اسی طرح گہائی کے کٹائی کے اخراجات ہیں، بجائی کے اخراجات ہیں، بجلی کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات ٹھیکے پر زمین ہوتی ہے تو ٹھیکہ نکالا جاتا ہے۔ کیا عشر جو ادا کرنا ہے زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار سے، وہ یہ سارے اخراجات نکال کر جو باقی بچے گا اس میں سے عشر ادا کرنا ہے، یا جو مکمل فصل بندے نے اٹھائی ہے، پوری پیداوار جو بندے کو حاصل ہوئی ہے زمین سے، سب سے پہلے اس میں سے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں کتاب اللہ سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ کل پیداوار جو انسان نے زمین سے اٹھائی ہے اس میں سے اللہ رب العالمین کا حق نکالا جائے گا۔ جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اگر بارانی یا نہری زمین ہے تو 10واں حصہ ہوگا، اور اگر ٹیوبل والی زمین ہے، جانوروں سے پانی پلایا گیا ہے تو 20واں حصہ ہوگا۔ یہ کل پیداوار میں سے ہوگا، اخراجات نہیں نکالے جائیں گے، نہ ٹھیکہ نکالا جائے گا۔ وجہ اس کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور حلال تم نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ تو زمین سے جو کچھ بھی نکالا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو منہا نہیں کیا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، محنت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ اخراجات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کو اٹھانے پڑتے تھے۔ محنت بجائی بھی ہوتی تھی، کٹائی بھی ہوتی تھی، گہائی بھی ہوتی تھی، اور بھی دوسرے اخراجات ان کو اٹھانے پڑتے تھے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخراجات کو جب منہا نہیں کیا تو ہم اپنی طرف سے یہ اخراجات بغیر دلیل کے کیسے منہا کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی زمین جو ٹھیکے پر لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے پانی کی مشقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی وجہ سے عشر کم کر دیا نا، اس کا خیال اسلام نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ باقی کسی اخراجات جو اس پر اٹھنے والے ہیں ان میں سے کسی کا بھی اعتبار اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا وہاں کھادیں ڈالنی پڑیں گی، سپرے کرنی پڑیں گی، بہت سے اخراجات اٹھانے پڑیں گے، اور اللہ کو یہ بھی علم تھا رب العالمین کو کہ کئی لوگوں کی اپنی ذاتی زمینیں نہیں ہوں گی، انہوں کو ٹھیکے پر زمینیں لینی پڑیں گی۔ تو اللہ رب العالمین کو چاہیے تھا جس طرح پانی کی مشقت کی وجہ سے عشر کو ادا کر دیا ہے تو ٹھیکے کی وجہ سے بھی عشر کو کم کر دیتے۔ جو اخراجات دوسرے کھاد اور سپرے کٹائی گہائی وغیرہ کے جو اخراجات آتے ہیں اس کو بھی منہا کر دیتے۔ جب اللہ نے یہ اخراجات منہا نہیں کیے، علم ہونے کے باوجود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، تو ہم اپنی طرف سے ان اخراجات کو کس دلیل کی بنیاد پر منہا کر سکتے ہیں؟ اس لیے راجح بات اور صحیح بات، حق بات یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یوم حصادہ کا مطلب ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرو۔ تو اللہ کا حق تمام اخراجات سے پہلے ہے۔ جو منہا کرنا تھا وہ رب العالمین نے خود کر دیا ہے، پانی کی وجہ سے اس کا اعتبار کیا ہے۔ باقی کسی چیز کا جب شریعت نے اعتبار نہیں کیا تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہم ان کی وجہ سے عشر کو
جو ہے نا وہ کم کریں یا منہا کریں ان چیزوں کی وجہ سے عشر کو. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.